محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ حج کیسے ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی اصل مقامات کا گوگل ارتھ کے ذریعے سے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، حج اسلام کے 5ویں رکن اور فرض عبادات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج ایک ایسا روحانی سفر ہے جو انسان کے دل، جسم، مال اور وقت سب کو اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ احرام باندھنا، نیت اور میقات سے آغاز۔ احرام حج کی پہلی شرط ہے۔ مرد 2 سفید چادریں باندھتے ہیں جبکہ خواتین اپنے معمول کی شرعی لباس میں ہوتی ہیں۔ نیت، احرام باندھنے کی نیت کی جاتی ہے۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کے فوراً بعد تلبیہ پڑھنا شروع کیا جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ ہوا کرتا تھا: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں بار بار حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یقیناً تمام تعریفیں اور ساری نعمتیں تیری ہیں اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ مسلم 2811۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز میں۔ اہم میقات مقامات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے احرام کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل، یمن والوں کے لیے یلملم متعین کیا۔ یہاں سے ان مقامات والے بھی احرام باندھیں اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان راستوں سے آئیں اور حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جن کا قیام میقات اور مکہ کے درمیان ہے تو وہ احرام اسی جگہ سے باندھیں جہاں سے انہیں سفر شروع کرنا ہے، یہاں تک کہ مکے کے لوگ مکہ ہی سے احرام باندھیں۔ اہم میقات اور ان کی تفصیل۔ ذوالحلیفہ ابیار علی، مدینہ منورہ سے آنے والوں کے لیے۔ یہ مدینہ کے جنوب میں واقع ہے، مسجد نبوی سے تقریباً 11 کلومیٹر دور۔ یہاں مسافر نہایت اہتمام سے احرام باندھتے ہیں۔ یلملم، یمن اور جنوبی علاقوں سے آنے والوں کے لیے ایک قدیم راستہ ہے جو یمن سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتا ہے۔ یہاں آنے والے حضرات یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ ذات عرق، عراق اور مشرقی علاقوں سے آنے والوں کے لیے۔ یہ میقات عرق اور مشرقی علاقوں، کویت، ایران وغیرہ کے لیے ہے۔ اب یہ جگہ نسبتاً ویران ہو چکی ہے، مگر حج اور عمرہ کرنے والے اس جگہ کے قریب سے احرام باندھتے ہیں۔ جحفہ، شام، مصر اور شمالی افریقہ سے آنے والوں کے لیے۔ پرانے وقتوں میں یہ ایک مشہور قافلہ گزرگاہ تھا۔ اب جدید سہولتوں کے ساتھ یہاں سے متبادل میقات مقام رابغ سے احرام باندھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ قرن المنازل، طائف، نجد اور مشرقی علاقوں سے آنے والوں کے لیے۔ طائف شہر کے قریب واقع ایک پہاڑی مقام ہے۔ یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہے جو مشرقی عرب علاقوں سے آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں داخلہ اور طواف قدوم۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی تلبیہ جاری رکھا جاتا ہے اور مسجد الحرام میں داخل ہو کر پہلا کام طواف کیا جاتا ہے، طواف قدوم۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا پہلا طواف طواف قدوم کہلاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا، پھر طواف کے لیے اپنی دائیں جانب روانہ ہوئے۔ 3 چکروں میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تیزی سے اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلیں۔ مسلم 2953۔ پہلے 3 چکروں میں تیزی کے ساتھ چلنے کو رمل کہتے ہیں، اور رمل صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے اور وہیں مکمل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی بار بیت اللہ کا طواف کرتے تو 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں اور 4 چکروں میں عام رفتار سے چلتے ہیں، حجر سے حجر تک۔ نافع نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے۔ ابن ماجہ 2950۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف ایک اونٹنی پر سوار رہ کر کیا۔ جب بھی آپ حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے۔ بخاری شریف 1613۔ طواف کا آغاز ہمیشہ حجر اسود سے ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر پہلے حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا یا بوسہ دینا مسنون ہے۔
ہر چکر کے دوران دعا، استغفار، درود شریف پڑھنا افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کے گرد طواف نماز کی مثل ہے، البتہ اس میں تم بول سکتے ہو جبکہ نماز میں تم بول نہیں سکتے، تو جو اس میں بولے وہ زبان سے بھلے بات ہی نکلے۔ حدیث ترمذی 960۔ استباء یہ ہے کہ احرام کی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈال دیا جائے۔ استباء صرف طواف کے دوران ہوتا ہے۔ نماز طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل ادا کرنا۔ منا کی طرف روانگی۔ حج کا باقاعدہ آغاز 8 ذوالحجہ کو ہوتا ہے۔ حاجی صبح مکے سے روانہ ہو کر منا پہنچتے ہیں۔ منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذوالحجہ کی فجر قصر کر کے پڑھی جاتی ہے۔ یہ دن ذکر، دعا اور تیاری کا دن ہے۔ عرفات کا میدان 9 ذوالحجہ۔ یہ حج کا سب سے اہم دن ہے۔ دوپہر کو خطبہ ہوتا ہے، ظہر و عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ عرفات کا دن دعا کا دن ہے۔ سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ ترمذی 3585۔ مزدلفہ، رات کا قیام اور کنکریاں چننا۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے روانہ ہو کر مزدلفہ پہنچا جاتا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر ادا کی جاتی ہیں۔ رات وہیں کھلے آسمان تلے گزاری جاتی ہے۔ صبح کی نماز فجر کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ یہاں رمی کے لیے 70 کنکریاں چنتے ہیں۔ ذوالحجہ، یوم النحر، رما۔ صرف بڑی جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ قربانی، پھر قربانی کی جاتی ہے اور جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور مستحب ہے کہ حاجی خود موجود ہو۔ حلق یا قصر، مرد سر منڈواتا ہے یا قصر کرتا ہے۔ خواتین صرف 1 پور یا 2 انگلی کے برابر بال کاٹتی ہیں۔ طواف زیارت، حج کا فرض رکن۔ حج کے ایام میں 10 تا 12 ذوالحجہ طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ بغیر اس طواف کے حج مکمل نہیں ہوتا۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ ایام تشریق، 11، 12، 13 ذوالحجہ۔ ایام تشریق ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخوں کو کہتے ہیں۔ یہ دن منا میں قیام، رما، قربانی، ذکر الہی اور عبادات کے لیے مخصوص ہیں۔ ہر دن تینوں جمعرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جمعہ اولا، جمعہ وسطیٰ، جمعہ عقبہ۔ ہر ایک جمعہ پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کل 21 کنکریاں فی دن میں ماری جاتی ہیں۔ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے جمعہ کی رمی 7 کنکری کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے، پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے اور اسی طرح دیر تک کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے۔ پھر جمعہ وسطیٰ کی رمی کرتے، پھر بائیں طرف بڑھتے اور ایک ہموار زمین پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ یہاں بھی دیر تک کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے۔ اس کے بعد والی نشیب سے جمعہ عقبہ کی رمی کرتے۔ اس کے بعد آپ کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس چلے آتے اور فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ بخاری 1751۔ طواف وداع، مکہ سے واپسی سے پہلے۔ مکہ چھوڑنے سے قبل آخری عمل طواف وداع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مکہ سے روانگی سے پہلے لوگوں کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہوگا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے اس گھر بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو چاہیے کہ اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہو۔ تو ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنے ہاتھوں کے بل زمین پر گرو یعنی ہلاک ہو۔ تم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور ہمیں نہیں بتائی۔ ترمذی 946۔ ان تمام پہلوؤں پر عمل کر کے حج مکمل کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے آپ اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی کریں۔ اے اللہ، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار اور حج کی سعادت نصیب فرما، ہمارے حج کو قبول فرما اور ہم سے راضی ہو جا، آمین یا رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔